ابھی کچھ اور دن رہ لیتی، اتنی جلدی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں اتنے دن رہی ہو وہی کچھ وقت اور گزار لیتی۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ نواز۔ زوبیہ اس وقت اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جب شاہ نواز کمرے میں آیا اور بہت سنجیدگی سے بولنے لگا، جس پر زوبیہ نے ناسمجھی سے سوال کا اظہار کیا۔ اتنے دن آخر کون سے دکڑے رو رہی تھی؟ ایسا کون سا ظلم ہوا تھا تم پہ؟ ہاں؟ زوبیہ کا نارمل لہجہ دیکھ کر وہ اس بار ڈال رہا تھا اور وہ آج پھر اس سے سہم گئی تھی۔ شاہ نواز میں کچھ سمجھی نہیں۔ ایک دم خاموش، تمہاری آواز نہ نکلے ورنہ وہ حشر کروں گا۔ تاعمر بولنے کو ترسو گی تم۔ زوبیہ کے منہ کو دبوچے وہ سرخ آنکھوں سے انگارے برساتا ہوا ڈال رہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے درمیان جو بھی ہوا تم اسے ہمارے درمیان ہی رکھو گی۔ اگر ہمارے معاملے میں کوئی تیسرا آیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں، تم نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنی اس بہن کو جا کر بتا دیا۔ کیوں؟ ہاں کیوں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ شاہ نواز پلیز چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے منہ کے ساتھ اب اپنی گرفت کو اس کے بالوں تک مضبوط کر چکا تھا، جس پہ زوبیہ مشکل سے ہی بول پائی، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی مجھے بھی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لڑکی میرے اندر کے حیوان کو جگا چکی ہے اور اب جو آگ میرے اندر لگ چکی ہے نا، اس میں صرف تم ہی جلسنے والی ہو۔ بہت ظلم کرتا ہوں تم پہ، بہت رلاتا ہوں تمہیں۔ سگریٹ بجھائی تمہارے ہاتھ پہ، یہی بولا تھا نا تم نے اپنی بہن سے، اس لیے وہ میرے منہ پہ تمانچہ مار کر گئی ہے۔ اور تم نے اسے وجہ کیوں نہیں بتائی میرے اس پہل کی؟ ہاں بیوی ہو، تمہارے پاس آنے کے لیے ایک سگریٹ تو کیا، جلتا کوئلہ تمہارے اس وجود کی نظر کر سکتا ہوں۔ وہ درد سے آنکھیں میچ چکی تھی، لیکن اس کی مضبوطی ہر بات پر سخت سے سخت تر ہو رہی تھی اور وہ بے بسی سے اس کے ظلم کو برداشت کر رہی تھی۔ اب میں تمہیں یہ باور کراؤں گا کہ تم نے آئندہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں۔ شاہ نواز نے اپنی گرپ ڈھیلی کرنے کے ساتھ ہی اسے دور پٹکا اور زمین پر گرے کپڑوں پہ بے دردی سے جوتے رکھے اور صوفے پہ اوندے منہ گیری زوبیہ کی طرف بڑھا، لیکن اس کے قدم وہی رک گئے جب موبائل پہ ٹون لگاتار کئی بار ایک ساتھ بجی، جو کسی میسیجز کی ہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ شاہ نواز نے بیزاری کے ساتھ موبائل نکالا، لیکن جیسے ہی میسیجز چیک کیے تو چہرے کے تاثرات ایک دم ٹٹک سے گئے اور بغیر رکے باہر کو بڑھ گیا۔ وہ ابھی بھی اوندے منہ ہی گرے پڑی تھی۔ شاہ نواز کے وہاں سے جاتے ہی فوراً دروازے کی جانب بھاگی اور لاک کر کے وہی بیٹھتی چلی گئی۔ روحی، تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ آخر کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں تم میرے لیے اذیت کا سبب بن جاتی ہو؟ پہلے کم تھا کہ اس اذیت زدہ رشتے کو نبھا رہی ہو۔ وہ دبی دبی چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور روحی کو اپنی تمام تر تکلیفوں کی وجہ بھی کہہ رہی تھی۔ ایک کام تو ہو گیا ہے، اسے تو اس کا ڈوز دے دیا۔ ویسے بہت ٹف ہے اسے ہر روز پابندی سے اسے بلیک میل کرنا۔ اب یقیناً وہی ہوگا جو اتنے دنوں سے ہو رہا۔ اب پھر یہ مجھے کال کرے گا اور بک بک کرے گا، لیکن مجھے کیا، میں نے کون سا پک کرنی ہے؟ روحی اکیلے اکیلے کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ جو شاہ نواز کے بارے میں سوچ رہی تھی تو پیچھے سے انم کی آواز آئی اور وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گئی۔ میں نے کس سے بات کرنی ہے؟ بس بیٹے بیٹے سوچوں میں گم ہو جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ خیر تم آؤ بیٹھو میرے پاس۔ اس رات کے حادثے کے بعد وہ کافی دن تک مینٹلی ڈسٹرب رہی تھی، لیکن وہ جلدی اس سب سے باہر نکل آئی تھی اور اس دوران ذوحان نے بھی اس پر اپنی توجہ دے رکھی تھی۔ روحی نے گزرے دنوں کو کوسنے کے بعد ایک نیا ارادہ اپنایا، جس کے تحت وہ ہر روز شاہ نواز کو میسج کے ذریعے اکثر یاد دلایا کرتی تھی کہ وہ بھول نہ جائے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف زوبیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی سب کر رہی تھی۔ شاہ نواز کو ایکسپوز کرنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک ذوحان کو کچھ نہیں بتا پائی تھی، لیکن وہ عنقریب موقع ہی کی تلاش میں تھی کہ کب وہ ذوحان کو ساری حقیقت کا بتا دے۔ بابی جان کہاں کو گئی؟ یہ لو اپنی چائے، انم نے شرارتی انداز میں کہا اور اس کے ساتھ وہی لاؤنج میں بیٹھ گئی جہاں وہ کب سے بیٹھی تھی۔ انم ایک بات تو بتاؤ، یہ تم مجھے کبھی بابی تو کبھی روحی کہتی ہو، آخر لاجک کیا ہے؟ ایکسپلین کرو گی تم؟ روحی کے سوال پر وہ کہا لگائے بنا نہ رہ سکی، جس پر روحی تھوڑا کنفیوز بھی ہوئی۔ وہ پتہ بات دراصل یہ ہے کہ تم میرے بابی ہونے سے پہلے بہت اچھی دوست ہو، اس لیے تمہیں ذوحان بھائی کی موجودگی میں بابی کہتی ہوں اور اکیلے میں روحی، سمپل۔ انم نے کندھے اچکا کر جواب دیا اور دوبارہ کپ منہ سے لگایا۔ صرف اچھی دوست، بیسٹ فرینڈ نہیں؟ روحی کا سوال معمولی تھا، لیکن شاید زوبیہ تھوڑا مایوس ہوئی۔ روحی، تم میں اور زوبیہ میں نے کبھی فرق نہیں سمجھا، ہمیشہ تم دونوں کو اپنی بہنوں سے بھی بڑھ کر سمجھا، لیکن زوبیہ کا ہمارے درمیان سے یوں بھی چڑھ جانا مجھے۔ انم کا انداز بیان کچھ افسردہ تھا، لیکن وہ ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پائی تھی جب ایک نسوانی تھی کسی آواز ان کے پیچھے سے ابھری۔
وہ دونوں پیچھے مڑے اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر روحی کو کچھ دیر لگی یاد آنے میں کہ وہ کون ہے، لیکن انم کے بیزاری سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی۔ آ گئی ڈائن، انم نے روحی کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا، جو کہ سامنے کھڑی سمن نے نہیں سنا تھا۔ آئیے تشریف فرمائیے، میرا مطلب بیٹی ہے سمن دی، انم نے مصنوعی مسکراہٹ دے کر سمن کو کہا، جسے سمن نے بخوبی نوٹ بھی کیا اور فی الحال چپ ہو گئی۔ آئے روحی، کیسی ہو تم؟ سمن نے آگے بڑھ کر زخمی سی مسکراہٹ دے کر روحی سے گلے ملی، جس پر انم تھوڑا حیرت میں آئی اور روحی سے مل کر پاس رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہی، جس پر انم نے ہوں ہاں کر کے جواب دیا، لیکن اس نے بہت خوش دلی سے بات چیت کی۔ انم چچی جان کہاں ہے؟ سمن نے اپنے آس پاس نظر دوڑا کر پوچھا۔ امی کمرے میں ہے۔ کیوں، کوئی کام تھا آپ کو؟ انم نے بھی اسی کے انداز سے جواب دیا۔ ہاں، میں ان سے بات کرنے آئی تھی، ڈیڈ ملنا چاہتے ہیں، وہ پرامس جو۔ ٹھیک ہے، تم جا کر مل لو، انم نے فوراً اسے آدھے جملے میں ٹوک دیا، جس پر سمن نے ایک زخمی مسکراہٹ انم پر اچھالی اور روحی کو دیکھا، جو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ جب آتی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور لاتی ہے، انم نے اسے جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں کری کری سنا ڈالی۔ انم، یہ سمن کچھ کہہ رہی تھی نا؟ روحی نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ چلو آؤ ہم لوگ لان میں چلتے ہیں، موسم پیارا ہو رہا ہے۔ انم نے روحی کی بات کو ٹال کر وہاں سے باہر جانے میں بہتری سمجھی، چونکہ وہ جانتی تھی ایک خطرناک طوفان کی جڑ کا نام سمن ہے۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، جب بھی تھوڑا سکون آتا ہے پھر وہی سب کچھ فلم کی طرح میرے سامنے چلا کر رکھ دیتی ہے۔ آخر اس کا کروں تو کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے ہی بہت مشکل سے اماں سے یہ سب چھپا رکھا ہے، اگر اماں کو پتہ چلا تو اسے کچھ کرنے سے پہلے تو وہ میرا ہی قصہ تمام کر کے رکھ دے گی۔ شاہ نواز اس وقت اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا، وہ زوبیہ کو کچھ کرتا اس سے پہلے ہی روحی کا روزانہ کی طرح ایک ڈوز مل چکا تھا، جو اسے کرنٹ کی طرح ہر روز لگتا آیا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ روحی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن کمیگی اس کی رگ رگ میں بری تھی، باز آنے سے تو وہ بھی قاصر تھا۔ کیا کہا تھا اس نے، وہ شوہر ہے اس کا؟ تو اب اسے پھر اسی کے طریقے سے ہینڈل کروں گا، کیونکہ جو بات اس لڑکی میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ روحی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ حال دل بیان کرنے لگا۔ ہاں جانتی ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ تمہیں ہر روز کی طرح دورہ پڑا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو تم کہنے والے ہو۔ روحی کی بات پر دل جمی سے ہنسا تھا۔ تم اگر یہ فضول حرکتیں چھوڑ کر تھوڑا کام پہ دھیان دو تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ۔ روحی نے طنز کیا۔ لڑکی دھیان تو اپنے کام پہ ہی دے رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ ایک نمبر کی وہ ہو۔ زوہان جو اس وقت ویڈیو کال پہ تھا تانے کسنے لگا۔ وہ کیا؟ ہاں تم مجھے غصہ مت دلایا کرو ورنہ میں… ہاں جانتا ہوں، ورنہ تم مجھے چھوڑ کر میں کہ چلی جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ زوہان نے بھی موقع پر تانا کس دیا اور وہ توڑا اسے تب گئی۔ نہیں، اس بار میں کہ کی دھمکی نہیں دوں گی، بلکہ تمہیں ہی بے گھر کر دوں گی، سمجھے تم؟ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، پٹنے کو تیار کھڑی تھی۔ اور علی، لگتا ہے بھی تمہیں روایتی ساس کا نہیں پتا وہ ہوتی کیا ہے۔ حسین، اگر تم اپنی ساس کے سپوت کو بے گھر کرو گی تو وہ کیا تمہیں رہنے دے گی، بلکہ میرے پیچھے ہی چلتی نظر آؤ گی، تم سمجھی؟ زوہان نے سمجھی لفظ کو کھینچ کر بولا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، انٹی بہت اچھی ہے، سمجھے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ بس ہو گئے پھر سے شروع، یار آپ دونوں کبھی تو نارمل لائف سپینڈ کر لیا کریں نا، آفٹر آل یو آر میرڈ ناؤ۔ انم نے کیمرے کے سامنے آ کر کہا۔ یہ سب تو تم اپنی بابی کو سمجھاؤ، جب دیکھو کاٹ کانے کو دوڑتی ہے۔ ڈسگسٹنگ، روحی نے زوہان کے انداز پہ ناک چڑھا کر کہا۔ اچھا چلے اب بائے بائے کریں، کیونکہ آپ کے شیرنی سے مجھے کام ہے، انم نے زوہان کو ٹینگا دکھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ویسے تھوڑی عقل گول کر پلا دینا، زوہان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر روحی بڑبڑ کرنے لگی۔ وہ جواب دیتی انم نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ روحی، میں کچن میں ویٹ کر رہی ہوں، تم فریش ہو کر آ جانا، انم نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ انم کمرے سے نکل کر نیچے کچن میں آ گئی تھی۔ سمن اس وقت واپس جانے کے ارادے سے نفیسہ بیگم کے کمرے سے نکلی تھی، لیکن انم کو دیکھ کر دل جلانے والی مسکراہٹ دبا کر اس کے پاس آئی۔ کافی اچلنے لگی ہو تم، خیر تو ہے؟ انم جو اپنی کام میں مصروف تھی، اپنی پشت سے آنے والی آواز سن کر ذرا چونکی ضرور، لیکن پلٹی نہیں، ویسے ہی کام کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا تم میری سپورٹ کرو گی، لیکن تم تو اپنے نہ سمجھ بائی جیسی نکلی۔ وہ پھر اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ بھی پلٹی نہیں، تو سمن نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت چالاک ہو، جو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ تم نے روحی کے سامنے میری بات کو کاٹا کیوں تھا، جبکہ جو میں کہنے والی تھی وہ حقیقت کا ایک اہم پہلو تھا۔ سمن کی اس حرکت سے وہ تھوڑا غصے میں آئی اور مد مقابل کڑی ہو گئی۔
آپ کو حقیقت سے پردے اٹھانے کی ضرورت نہیں. جو حقیقی طور پر حقیقت ہوگی اس سے قدرت پردے خود بخود اٹھائے گی. اور آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں پرومس نا. ایک بات کان کھول کر سن لے آپ نے جو حرکت روحی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی اسے کڈنیپ کروانے کے لیے جال بونا تھا. میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں. انم نے طنز کے طور پر جملے کسے تھے. کیا بکواس کر رہی ہوں؟ میں نے کسے کڈنیپ کروایا؟ سمن فوراً بولی تھی. بکواس میں نہیں، آپ نے کی ہے سمندی، انم نے زور سے کہا تھا. اگر میں نے یہ زوہان بھائی کو بتا دیا تو سوچے ذرا کیا حشر کریں گے وہ آپ کا. انم کے کہنے کی دیر تھی اور سمن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے. اپنا کارنامہ اس کے منہ سے سن کر چونک گئی تھی اور سمجھ بھی گئی تھی کہ ان لوگوں کو روحی کی بجائے سمن کی تصویر کیسے پہنچی. مطلب اسی لیے ان لوگوں نے مجھے. ہاں جی صحیح کہا آپ نے. میں نے ہی روحی کی تصویر ہٹا کر آپ کی تصویر انہیں بھیجی تھی جنہیں اپنے روحی مجھے تو کہتے ہوئے بھی گنا رہی ہے. اب آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیے. انم نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اور واپس کام کرنے لگ گئی اور سمن اسے دیکھتی رہ گئی. انم میری بات تم اپنے کان کھول کر سن لینا. اپنے قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا. اگر زیادہ مجبور ہو جاؤ تو دانش کو یاد کر لینا اور اپنا اس سے رشتہ بھی یاد رکھ کر ہی کچھ کرنا. سمن اسے باور کروا کے بغیر روکے وہاں سے چلی گئی لیکن انم کے ہاتھ وہی روکے رہ گئے اور اس نے آنکھیں ضبط سے بینچ لی. آج ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے. شادی کے اگلے روز ہی وہ مری گھومنے نکل گئے تھے. فضا کے لیے یہ دن بہت حسین تھے. وہ دونوں آج ہی وہاں سے لوٹے تھے اور سیدھا حاکم شاہ حویلی ہی آئے تھے. لیکن واپسی پر کشف کی ضد نے فضا کو رکنے پر بے حد مجبور کر دیا، جس پر شاہ نواز نے بدمزگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت تو دے ہی دی لیکن صرف ایک رات کے لیے ہی. اسی وقت کو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹا گپ شپ میں مگن تھا لیکن اس کا دھیان تب بھٹکا جب موبائل پہ فضا کا رنگ بلنک کرنے لگا. اس کے چہرے پہ بے ساختہ مسکان آ گئی جسے پاس بیٹھے دوستوں نے بخوبی نوٹ کیا اور کسر پسر شروع کر دی. کیا بات ہے ویرے، کس سے اتنی پیار بھری چیٹنگ ہو رہی ہے؟ دوست نے بڑے مزے سے سوال کیا جسے شاہ نواز نے اگنور کر دیا اور موبائل پاکٹ میں رکھ لیا. لگتا ہے بابی ہی تھی. دوسرے دوست نے اپنا حصہ ڈالا. ارے یار بابی ہی ہوں گی، آخر نئی نئی شادی ہوئی اپنے شیر دوست کی. وہاں بیٹھے سبھی لوگ شاہ نواز پر جملے تن رہے تھے اور وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو. کچھ تو بولنا یار، کیسی جا رہی ہے لائف یا کچھ؟ اس کے ساتھ بیٹھے ایک دوست نے وائن کا گلاس لبوں سے لگا کر کہا. سب ٹھیک ہے، لائف کا کیا ہے، پہلے جیسے ہی ہے. شاہ نواز نے کندھے اچکا کر کہا. شاہ اس کا کہنے کا مطلب جورو کی غلامی شروع کی یا نہیں. اس جملے سے وہاں بیٹھا ہر شخص آسمان پاڑ کر ہنسا لیکن شاہ نواز کوپ سے اٹھا. کمینو ایک بات یاد رکھنا، میرا نام شاہ نواز ہے اور میں نے آج تک گھٹنے ٹیکنا نہیں سیکھا اور غلامی کرنا نہیں. غلامی کروانا مجھے اچھے سے آتا ہے، اسی لیے آئندہ منہ سنبھال کے بات کرنا. شاہ نواز ایک لفظ ٹھہر کر بولا اور مزید رکے بغیر گھر واپس جانے لگا. شاہ تو نے سیاست کا خیال ڈالا تھا تو پھر کب سے شروع کرے گا سیاسی پیشہ؟ تیرا تو شروع سے ہی سیاست کا شوق ہم سب جانتے ہیں. اور تو کشمیر کب تک جائے گا کاغذی کارروائی کے لیے؟ ابھی فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں، جلد ہی سوچوں گا کچھ. اور کشمیر جانا ہے یا نہیں میں کل صبح تک بتا دوں گا تجھے. شاہ نواز بول کر وہاں سے نکلنے لگا. مان یا نہ مان یہ زن مریدی کرے گا ہی. شاہ نواز کے پیچھے سے ہلکی سی آواز ابھری جسے وہ سن چکا تھا. فضا پیے آپ کا فون کب سے بج رہا تھا اور بند بھی ہو گیا، شاہ بائی کا ہی ہوگا، یہ لے کر لے. کشف نے کچن میں کھڑی فضا کو موبائل دیتے ہوئے کہا. شاہ کی کال، لیکن ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو بات ہوئی تھی. خیر تمہارا شکریہ کیش، جائیے آپ ہی بات کر لے، پتہ نہیں ان کا دل اداس نہ ہو گیا ہو. کشف نے شرارت سے بھرپور انداز میں کہا جس پر فضا نے سر پر چپت لگائی. سدھر جاؤ تم بی بی، اپنی سٹڈی پہ فوکس کر. اچھا ٹھیک ہے، بعد میں لیکچر دے دینا، پہلے جا کر شاہ بائی کو کال کر لے. جانے کب سے؟ بدتمیز. فضا نے اسے آنکھوں کی گوری سے نوازا جس پر خاموش ہو گئی اور فضا مسکراتی ہوئی موبائل اٹھا کے کچن سے باہر چلی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضا نے خوش دلی سے سلام لیا تھا لیکن شاہ نواز کا لہجہ سرد تھا. کہاں تھی تم؟ کب سے کالز کر رہا ہوں، تمہیں ذرا خیال ہے؟ وہ دراصل شاہ میرا مطلب سرتاج، میں نیچے تھی، موبائل کمرے میں تھا، سوری. کافی سمجھدار ہو، جلدی سمجھ جاتی ہو میری ہر بات کو. سرتاج کہنے کو ایک بار بولا تو بولنے لگی. مجھے خوشی ہوئی. اچھا سنو، میں 1 مہینے کے لیے کشمیر جا رہا ہوں کچھ ضروری کام کے سلسلے میں، تو اگر تم چاہو تو گھر آ سکتی ہو. اماں اور ابا یہیں پر ہوں گے لیکن میرے خیال سے تم کل ہی واپس آؤ. ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اماں اکیلے ہوں گی. شاہ نواز نے اپنی بات کہہ کر بغیر جواب جانے حکم بھی صادر کر دیا. لیکن سرتاج میں کل کیسے آؤں گی؟ میں خود تمہیں لینے آؤں گا. پرسوں شام کو ہی چند دوست کے ہمراہ جانا ہے. تم صبح تیار رہنا، میں لینے آؤں گا. جی بہتر.
اس نے افسردگی سے جواب دیا، لیکن مقابل کو اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ بغیر کچھ جانے بغیر سمجھے اپنی بات مکمل کی اور فون کٹ کر دیا۔ ذوحان اس وقت آفس سے واپس آ رہا تھا۔ کار کو پورچ میں پارک کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا، لیکن شاید اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے ہال کی لائٹس مدم کر دی گئی تھی۔ ٹائم پورے 12 بج چکے ہیں۔ کتنی کوشش کی جلدی آنے کی، لیکن کام میں پنس کر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ خیر اب تو سب سو گئے ہوں گے، امی سے ملا ہو۔ ذوحان کا معمول تھا کہ آفس سے واپس آ کر وہ سیدھا نفیسہ بیگم کے کمرے میں جاتا تھا، لیکن ابھی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے اب ارادہ ترک کر کے اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ اس نے آرام سے ہی کھولا تھا اور توقع کے عین مطابق وہ سو چکی تھی۔ اسے آرام سے سوتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تھوڑا انتظار ہی کر لیتی یار، پتہ نہیں وہ بیوی کہاں پائی جاتی ہے جو شوہر کی راہ میں پھول بچھائے بیٹھی ہوتی ہے۔ خیر اب قسمت کا لکھا کون بدلے۔ اپنا کوٹ سائڈ پہ رکھ کر آستین چڑھاتا ہوا وہ سنجیدگی سے روحی کی جانب دیکھ رہا تھا اور اپنے پھوٹے نصیب کو کوس رہا تھا۔ وہ اب وارڈروب کی جانب مڑا تو اس کی پشت پر کچھ زور سے لگا اور وہ تھوڑا سا آگے کو لڑکڑایا۔ وہ بھی یقینی کسی کیفیت میں اپنے پیروں پر پڑا تکیہ دیکھ رہا تھا اور سامنے بیٹھی روحی کو۔ تم سوئی نہیں؟ کیا کہا تم نے بھی؟ کون سی بیویوں کی مثالیں تم مجھ پر کس رہے تھے؟ اور اپنی قسمت کا حال ذرا مجھے بھی تو سنا دو۔ وہ بولتی ہوئی دڑا دڑ اس پہ کشن زور تکیوں کے وار کر رہی تھی۔ لڑکی میں مذاق کر رہا تھا یار، بس کرو۔ وہ لگاتار تکیوں سے مار کر رہا تھا۔ مذاق تم میرے منہ پہ کرتے نا، میں سو گئی سمجھ کر میرے پیٹ پیچھے میری ہی برائیاں۔ تمہاری قسمت میں تمہیں ہی لکھی تھی اور میں تمہیں ابھی لکھ کر دوں گی، ٹھہرو تم ذرا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ وہ شوق کی کیفیت میں اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ روحی نے پاس رکھی لمبی اور چمکدار پین پکڑ رکھی تھی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ فاصلہ رکھو، دور رہو، میرے پاس مت آنا ورنہ پچھتاؤ گی تم۔ پچھتاؤ گے تو اب تمہاری راہ میں پھول بچھا کر تمہارا انتظار کروں گی، اور وہ بھی میں۔ وہ بولتے بولتے اس کے سامنے آ گئی تھی اور اپنا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھایا، لیکن ہاتھ کو فضا میں روک کر وہ منہ پاڑ کر کہے لگانے لگی، جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی ذوحان اپنی حالت تو دیکھو، روحی نے اس کی پیشانی سے ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے کہا، لیکن شاید مقابل کی نظروں کی چمک وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی اور مسلسل کہے لگاتی رہی، ذوحان آر یو دیر؟ تم یہی ہو نا؟ اس کے آگے لہراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ذوحان نے اس کا منہ پکڑا اور آئینے کے سامنے اس کا رخ کیا، اور تبھی وہ اپنی حرکت پر خود شاکڈ ہوئی۔ اپنا حلیہ دیکھ کر وہ خود ہی پسینے سے بھرنے لگی۔ کیا تم بھی یہی ہو؟ ذوحان اسی کے انداز میں کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ تو ہنوز کڑی اپنا لباس دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک پرپل کلر کی نائٹی میں کڑی تھی۔ شاید اس نے اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی ماری۔ اٹس سو بیوٹیفل اینڈ سو ہو۔ وہ زومانی کان میں سرگوشی کرنے لگا، لیکن وہ کچھ اور بولتا۔ روحی نے کوہنی مار کر اس سے فاصلہ بنایا۔ وہ ابھی بھی شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ مزید کڑا نہ ہوا تو صوفے کی طرف بڑھی جہاں اس کی شال پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شال اپنے قبضے میں کر چکا تھا اور اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان میری شال؟ اس نے شال کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اسے اچھالنے لگا۔ اگر تمہیں یہ چاہیے تو ایک ٹاسک کرنا پڑے گا، تم شال دو ورنہ وگرنہ چھوڑو، اور شرط سنو، اور میری شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ذوحان نے شرارت کے ساتھ اپنی انگلی کو رخسار پہ رکھا۔ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ بھی سمجھ گئی۔